فرمائش کرتے رہے. آگے فرمایا اللہ نے ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. اللہ نعوذ کسی سے ظلم نہیں کرتا بلکہ ہر آدمی اپنی کرتوت کا مزہ چکتا ہے. ان لوگوں نے عذاب کی جلدی میں چاہیے عذاب چاہا تو عذاب میں مبتلا ہوئے. جو لوگ نجات چاہتے ہیں جو لوگ نصیحت چاہتے ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العزت اسی راستے میں چلا دیتا ہے. جو لوگ گمراہی چاہتے ہیں اللہ انہیں اسی راستے میں چلا دیتا ہے. تو سب لوگ اپنی کرتوتوں کا مزہ چکتے ہیں دنیا میں. بس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا. مطلب کیونکہ عذاب کی ہنسی اڑاتے تھے جب وہ کہتے تھے کہ اللہ کے دکھاؤ وہ سزا انہیں ملی. سزا لوگ پورے ہو گئے پورے نہیں. اگلی بار انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دو ہوں گے. اچھا جی یہاں سیرت پاٹ کا سلسلہ چل رہا تھا اس میں ایک باب ہمارا رہ گیا تھا شفاعت کا باب. اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہو تو آج میں اسے پورا کر دوں یا چند حدیثیں سناؤ جیسے بھی سب کا من ہو. سیرت النبی کا یہاں چل رہا تھا سلسلہ 1.5-2 گھنٹے سے روز. اس میں سب سلسلہ پورا ہو گیا تھا الحمدللہ. صرف اور صرف شفاعت کا باب کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کس طرح شفاعت فرمائیں گے وہ ایک رہ گیا تھا. وہ 10-5 منٹ کا حصہ ہے وہ میں آپ کو بتایا تو اس کے بعد چند حدیثیں اس کے بعد سوال جواب کریں گے. قیامت جب برپا ہوگی سور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ قبروں سے ٹیٹی دلوں کی طرح نکلیں گے جو پوچھتے ہوں گے قیامت تک چاہے وہ ہزاروں سال پہلے دفن ہو یا قیامت سے 1 دن پہلے دفن ہو. ان تمام لوگوں کو جب ایک جگہ اللہ رب العزت اکٹھا کر دے گا سوا نیزے پہ سورج ہوگا. زمین ایسی ہوگی جیسے کوئی تانبے کا توا تپتی ہوئی. بخاری شریف میں یہ بات لکھی ہے کہ زمین اس طرح تپ رہی ہوگی کہ لوگ پسینوں سے شرابور ہوں گے. اس طرح کا جسم سے ان کے پانی نکل رہا ہوگا کہ تصور ہی کیا ہے. اتنی شدت کی گرمی ہوگی. لوگ اپنے اپنے اعمال اپنے اپنی گناہوں جس نے جیسے گناہ کیے ہوئے ہلکے بڑے ہوئے یا زیادہ اس کے حساب سے انہیں پسینے آئیں گے اور وہ شرابور ہوں گے. اسی حساب سے انہیں گرمی لگ رہی ہوگی. وہ دن ان سے کاٹے نہیں کٹ رہا ہوگا. بہت طویل دن ہوگا. 50,000 سال ہے. اور جو کافر ہوں گے ان کا تو برا حال ہوگا. ان کا اس پسینے سے اس طرح کی اکڑاہٹ جسم تک ان کے گلے تک آ جائے گی جیسے کسی نے سوپ ڈالنے ہو. اس ٹائم تمام تر لوگ چاہے وہ ایمان والے ہوں چاہے وہ کافر ہوں اپنے گناہوں کی سزا جو لوگ اس ٹائم بھگت رہے ہوں گے اس گرمی کی حالت میں. یہ جو کافی جو پورے وجود پہ جن کے عذاب اس ٹائم لکھا ہوا ہوگا تمام لوگ اس گرمی کی شدت کی وجہ سے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ اللہ کس طرح سے دل کو ختم کر کے صحت کو شامل میں دے. اتنی شدت کی اس ٹائم گرمی ہوگی. اتنا برا حال ہوگا. اتنا مسئلہ مستی کا حالت ہوگا. اس کے بعد چند لوگ مشورہ کر کے الگ الگ امتوں کے اکٹھے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ پورا کا پورا وجود آدم علیہ السلام کے پاس چلو جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. اور پھر سب سے پہلے انسان جو ان سے جا کے ریکویسٹ کرو کہ وہ اللہ رب العزت کے آگے ریکویسٹ کرے اور اللہ اس دن کو ہمارے سے ڈال دے. حساب کتاب جلدی دے دے اور فیصلے کرے. تو تمام تر لوگ آدم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے اور ریکویسٹ کریں گے ان سے کہ آپ اللہ کے کرم بندے ہیں نبی ہیں. اللہ نے آپ کو آپ کو نبی بنا دیا تو اس لیے آپ اللہ سے ریکویسٹ کریں اور اس دن کو کسی طرح سے ختم کرائیں اور ہمارا حساب کتاب ہو جلدی جلدی جنت امت کا فیصلہ ہو. آدم علیہ السلام انکار کرتے ہیں کہ ویسے تو اللہ نے مجھے معاف کر دیا مگر جنت میں میرے سے ایک ایسی غلطی ہوئی تھی کہ میں نے اللہ کے حکم کے بغیر گیہوں کا دانہ کھا لیا تھا جس کی وجہ سے میرے سے نافرمانی ہوئی تھی. حالانکہ اللہ نے معاف کر دیا مگر میں شرمندگی کی وجہ سے اللہ کے آگے نہیں جا سکتا. اور تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. انہوں نے بہت اللہ رب العزت کی دین کی دعوت دی ہے لوگوں کو اور اللہ کے قریب تر بندے ہیں. ان سے ریکویسٹ کرو وہ اللہ سے کہیں جس سے کہ یہ معاملہ ہو جائے. تو لوگ اکٹھے ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے حکم پہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. نوح علیہ السلام سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ اس طرح اللہ سے سفارش کریں. سب اسی طرح سے پوری طرح واقع دہرائیں گے جس طرح آدم علیہ السلام کے نام ریکویسٹ کی. نوح علیہ السلام بھی انہیں یہی جواب دیں گے کہ آج میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا. اس ٹائم اللہ جلال میں ہے. اتنی سورج کو اس نے سوا نیزے پہ لا دیا. اس کے جلال کے مقابلے میں اس سے ریکویسٹ نہیں کر سکتا.
کیونکہ میں نے جب کشتی تیار ہوئی پھر لوگ چڑھے تو ایک میرے سے چوک ہو گئی تھی کہ میں نے اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اسے بچا لیجیے کافی ہوا، اس لیے میری ہمت یہ میں اس ٹائم اللہ کے آگے جا سکوں اور تم ایسا کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، وہ اللہ سے ریکویسٹ کریں گے اور اللہ رب العزت ان کی بات نہیں ٹالے گا اور تم لوگوں کا یہ جو اس ٹائم اللہ کا معاملہ ہے ٹل جائے گا۔ اسی طرح تمام تر لوگ جیسے آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس تمام لوگ پہنچیں گے اور پھر ان سے سب وہی چیزیں دہرائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اپنی معلومی ظاہر کریں گے کہ آج اللہ کی جو حالت ہے، جس طرح سے اس کا جلال ہے، جس طرح گناہگاروں کی وجہ سے اللہ نے منہ پھیرا ہوا ہے رحمت سے اپنی، اس ٹائم میری ہمت نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنی عمر میں 3 بار مجھے لگتا ہے کہ میرے سے نافرمانی کی جھوٹ نکلا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں تھا مگر ایک نبی کی خطا جو ہے جس کا جیسا رتبہ اس کی ویسی پکڑ، تو نبی جی یہ ڈرتے تھے کہ ان سے ہلکی پھلکی چوک بھی نہیں لگتی تھی کہ ہم نے بہت بڑی چوک ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں تمام انبیاء کے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ ان کی لڑکیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا۔ سب سے بڑی لڑکی جو تھی یونس علیہ السلام کی تھی، اللہ نے جب انہیں معاف کر دیا، دوبارہ سے نبوت دی اور ایک قوم کے پاس بھیجا نبی بنا کے، تو پھر اور نبیوں کی تو ہلکی پھلکی لگی، تو وہ بھی جواب دیں گے کہ آج میں اللہ کی بات نہیں جا سکتا، وہ 3 اپنی کمیاں بتائیں گے کہ میرے جس طرح سے کہ جب میری قوم نے اس دن میرے سے کہا تماشے میں جانے کے لیے تو میں نے سورج کی، چاند کی، ستاروں کی طرف دیکھ کے کہہ دیا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں نہیں جا سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے مجھے جھوٹ نہیں کرنا، دوسرا جھوٹ اسے مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ہی، جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے تمام ان کو کھو دیا اور اس کلاڑی کو بڑے ان کے کندھے میں لٹکا دیا، اور جب وہ لوگ آئے انہوں نے پوچھا کہ کس نے توڑے تو میں نے کہہ دیا کہ بڑے ان سے پوچھے اس نے توڑے، کہہ رہے یہ بھی میرے مجھے جو بھی تھا، حالانکہ وہ دین کی فلاح کے لیے تھا، اللہ رب العزت کے حکم سے تھا، قرآن میں اللہ نے اسے کوٹ کیا قیامت تک کے لیے۔ اس کے بعد تیسرا معاملہ یہ تھا کہ جب یہ ہجرت کر کے چلے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی وائف تھی سارا، بھی بہت خوبصورت تھی، راستے میں ایک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، وہ راستے میں گزرنے والے لوگوں سے ان کی بیویوں کو چھین لیتا تھا، ان کے جو شوہر ہوتے تھے انہیں قتل کر دیتا تھا۔ جب انہیں پکڑا اس کے آدمیوں نے، انہوں نے پوچھا یہ کون ہے تمہاری؟ انہوں نے یہ میری بہن ہے، حالانکہ انہوں نے اپنے دلی دل میں بات رکھی تھی کہ میری دین بہن ہے، اس طرح اللہ نے قرآن میں کہا ہے تمام مسلمان بھائی ہیں، تمام دین بھائی بہن ہیں، لیکن اور ویسے بھی اللہ نے یہ بات کلیئر کٹ ہر شریعت میں بات کی کہ جان بچانے کے لیے جھوٹ کی جا سکتی ہے، تو خیر اسے بھی انہوں نے جھوٹ مانا، کہنے یہ 3 معاملے ایسے تھے کہ میں اللہ کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، اور تم ایسا کرو کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان سے اللہ رب العزت نے کلام بھی کیا ہے اور انہوں نے بہت کچھ جھوٹا ہے اللہ کے دین کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت ان کی سفارش کرے گا۔ وہ لوگ تمام اکٹھے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی معمولی ظاہر کر دی کہ میرے سے ایک بار جانے میں ایک قبطی کا خون ہو گیا تھا جو فرعونیوں میں سے تھا، میں نے اسے غصہ مارا اور مر گیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو میں حالانکہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا مگر میری ہمت نہیں ہے میں اللہ کے خلاف جا کے ٹھیک سکوں گا، اس لیے میں نہیں جا سکتا، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے کلمائے کن سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے بنا بات کے انہیں دنیا بھیجا، وہ جو دعا کریں گے، وہ جو سفارش کریں گے، اللہ انہیں سنے گا بھی مانے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے بھی اپنی معذوری ظاہر کر دی کہ میرے جانے کے بعد میری قوم نے مجھے معبود بنا لیا تھا، مجھے پوجا کرنے لگے، حالانکہ میری اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، مگر میں غلطی کی وجہ سے، اپنی قوم کی کمی کی وجہ سے، اس کی غلطی کی وجہ سے، اس کے جھوٹے معبود بنا لینے کی وجہ سے میں اللہ کے آگے نہیں جا سکتا، اور تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، پیارے نبی ہیں، ان کی بات اللہ کسی قیمت میں نہیں ڈالے گا، اور تمام سب لوگ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور جا کے ریکویسٹ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تمام انبیاء کے پاس ہو آ گئے، سب نے سفارش کرنے سے سب نے منع کر دیا کہ اللہ کے آگے ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، اور اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اللہ سے اس دن کو ٹلوا لیں، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، کسی طرح سے فیصلہ ہو جائے، جو لوگ جنت میں جانے والے انہیں جنت میں بھیج دینا، اور جو دوزخ میں جانے والے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے یہ بات کی، ہاں میں ہی اللہ سے سفارش کروں گا، مجھے ہی اللہ نے ثابت کیا ہے، میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں۔ اس کی بہت بڑی وجہ آج آپ کو بتا دوں کہ قرآن میں اللہ نے بات کہی ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی
دوسرے آدمی کا بوجھ قیامت میں نہیں اٹھائے گا. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں کلیئر کٹ اپنے نبی میں بات کہہ دی کہ میں نے تمہارے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے, تمہارے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا, اور کسی کا بوجھ کوئی اٹھا سکتا ہے جس کے اپنے کندھے خالی ہوں. تو تمام تر لوگوں کے کندھوں پہ وہاں بوجھ ہوں گے, صرف حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے خالی ہوں گے, اس لیے وہ اپنی امت کے بوجھ اٹھائیں گے. یہ اس میں نکتہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت اور تمام انبیاء کی امت کی اس ریکویسٹ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے, جا کے سجدہ رو لیں گے, اور اتنی دیر تک سجدہ کریں گے جب تک اللہ چاہے گا. بہت دیر سجدہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت ذاتی ہوگا, اس کی حمد و ثنا کریں گے, ان کے اللہ جو کہے گا سجدے سے اٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد اس کی تعریف بیان کریں گے, اور اس طرح کی تعریف بیان کریں گے. روایتوں میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ٹائم جو میں اللہ کی تعریف بیان کروں گا وہ میں اب نہیں بتا سکتا, اسی ٹائم اللہ مجھے کلمے عطا کرے گا جو تعریف کے کلمے ہوں گے وہ مجھے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, نہ اللہ نے مجھے عطا ہی نہیں, وہ اسی ٹائم کے کلمے ہوں گے. اور ان کلموں سے خوش ہو کے اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پرمیشن دیں گے کہ اب آپ جس کی چاہیں سفارش کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہیں گے کہ اللہ تو یہ سارے حساب کتاب کر دے, ان کو ان کی جان عذاب میں ہو اور ان کو بخش دے. اللہ رب العزت ان کی سفارش پہ تمام تر لوگوں کا حساب کرے گا, ان صراط قائم ہوگی, جو حساب کتاب ہوگا ترازو میں تولے جائیں گے, اعمال ہوں گے, جنت ہی جنت میں چلے جائیں گے, دوزخ میں چلے جائیں گے. دوزخ میں جانے والی اپنی امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے غمزدہ ہو جائیں گے, اور پھر اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے, اور اتنی دیر تک سجدہ کریں گے جب تک اللہ چاہے گا. پھر اللہ رب العزت انہیں لاڈ میں اٹھائے گا کہ اے نبی اٹھو سجدے سے اور مانگو کیا مانگتے ہو, جو تم مانگو پورا کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی طرح ساری امت کے لیے موت کے وقت بھی امت کی امت, آخرت میں بھی امت, یہی کہیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میری امت میری امت. پھر لوگ دوزخ میں چلے گئے, انہیں کس طرح بخش. تو اللہ یہ کہے گا کہ اے نبی تم دوزخ میں جاؤ, جس کے دل میں جوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے نکالو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ سے ان تمام تر لوگوں کو نکال لائیں گے جن کے دل میں جوں کے دانے کے برابر کوئی ایمان ہے. اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ دوزخ میں پڑے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی امت کی محبت میں دوبارہ سے سجدے سے گر جائیں گے. پھر اللہ رب العزت اتنی دیر تک ان کے سجدے میں پڑے رہنے کے بعد فرمائے گا کہ ان کو معافی پورا کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ ابھی میری امت کے بہت سارے گناہگار رہتے ہیں جو دوزخ میں ہیں, انہوں نے اپنی سزا بھگت لی ہے, تو مجھے اجازت دے کہ میں اپنی شفاعت سفارش کرتا ہوں اور تم نے اس عذاب سے نجات دے. اللہ کہتا ہے جو مانگو گے پورا کیا جائے گا, اور جاؤ دوزخ میں, اور جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو انسان ہو. جن لوگوں نے یہاں گناہ کیے ہوں گے ان کو اپنے گناہوں کی سزا وہاں بھگت چکے ہوں گے, اور رائی کے دانے کے برابر بھی جن کے دلوں میں ایمان ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو نکال آئیں. یا آپ نے 12 سنا ہوگا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ دوزخ میں نہیں رہے گا بلکہ سزا بھگت کے. تو یہی حدیث ہے. اس کے بعد پھر بھی لوگ باقی ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے سجدہ ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پھر ریکویسٹ کریں گے. اللہ پھر سجدے سے اٹھائے گا, پھر وہی فرمائے گا کہ جو مانگے پورا دے جائے گا, مانگے نبی کیا مانگتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ریکویسٹ کریں گے اللہ میری امت کے لیے اور لوگوں کو باقی ہیں دوزخ میں کس طرح تم نے نکال دیں. پھر اللہ فرمائے گا کہ اللہ کے رسول تمہاری ریکویسٹ قبول کی گئی اور تم جاؤ دوزخ سے, جو باقی لوگ تمہاری امت کے ایمان والے ہوں جن کے دل میں ذرے برابر بھی ایمان ہو نہیں نکالا. ذرہ جو ہے وہ چیٹی کے انڈے کو کہتے ہیں, جو سب سے زیادہ سوچی جانے والی چیز چھوٹی سے چھوٹی ہوگی اسے ذرہ کہتے ہیں. اتنا بھی کسی کے دل میں ایمان ہوگا انہیں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکال لائیں گے. پھر اس میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے امت کے جن کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا ہوگا, جنہیں آخر میں کلمہ نصیب نہ ہوا ہوگا, یا جنہیں قرآن نے دھکیلا ہوگا سفارش کر کے دوزخ میں, جنہوں نے قرآن کا حق ادا نہ کیا ہوگا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اس لیے آپ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ اپنے دلوں میں ٹھان لیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ. قرآن کا حق صرف تلاوت نہیں ہے, تلاوت کرنے والوں کو تلاوت کا ثواب ضرور ملے,
لیکن نہ سمجھنے کا، اس پہ عمل نہ کرنے کا، اسے نہ پھیلانے کا ضرور عذاب بھگتنا ہوگا۔ تلاوت جو ہے وہ صرف اور صرف 25% معاملہ آپ کر رہے ہیں، 75% معاملہ آپ نے چھوڑا ہوا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لوگوں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کروا کے اس کے بعد جو قرآن میں اللہ نے کہا کہ اپنے نبی کو میں جو ہے وہ مقام محمود کو فائد کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کو فائد کر دیا جائے گا۔ کیونکہ اب آج زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو انشاءاللہ پھر کسی دن آپ کو اس بارے میں اور آگے بتاؤں گا۔ آج یہی اس معاملے کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ اپنی امت کے لیے اتنی ہو جائے گی کہ وہ دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ سلسلہ یہاں آج شفاعت میں نے پورا کر دیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سوال جواب کا ہوگا۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ یہ پروگرام ہم سنیچر کی بجائے جمعے کے دن منتقل کریں گے، بات کوئی فرق نہیں پڑتا، جمعے کا ٹائم بھی وہی رہے گا۔ کچھ لکڑی والے حضرات ہیں انہیں چھٹی مل جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کیونکہ میں اگلے سنیچر کو سہارنپور میں نہیں ہوں، مجھے اگلے سنیچر کو پروگرام نہیں کر پاؤں گا، تو جمعے کو کرنا پڑے گا۔ تو جمعے کو اگلے ہفتے کریں گے، تو اس کے بعد پھر سلسلہ جمعے میں ہی جاری کرنے کا سب کی جائے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، سب کی جمعے کا دن انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے دن 9:15 بجے یہاں نماز ہوگی، ٹھیک 9:15 بجے۔ ٹائم کی پابندی کرے، اللہ خوش ہوتا ہے پنچول لوگوں سے۔ اور 9:15 بجے یہاں نماز ہوگی، ٹھیک 9 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا۔ یہاں آپ لوگوں کو درود و سلام پڑھتے ہوئے ملیں گے اندھیرے میں۔ اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا، تو 1 گھنٹے کا ٹوٹل پروگرام ہوگا 9 سے 10۔ اور اس سے اگلے ہفتے 30 تاریخ کو، یعنی کہ 23 تاریخ کو جمعہ ہے آج کے بعد، آج ہوئے 16 17 23 کا جمعہ ہے، پھر 30 کا جمعہ ہے۔ 30 تاریخ کو یہاں ڈنر ہے سب لوگوں کا، جو ہر مہینے یہاں ڈنر ہوتا ہے، آخری سنیچر کو ہوتا تھا، وہ آخری دن میں ہوا کرے گا۔ سب لوگوں کی دعوت ہے، سب ساتھیوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ، آپ کسی کو بھی لا سکتے ہو، کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پروگرام میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں، تمام تر لوگوں کی دعوت ہوتی ہے، عام دعوت، اور سب ہم ساتھی مل کے کھانا کھاتے ہیں مہینے میں 1 دن، وہ آخری دنوں کو انشاءاللہ ہوا کرے گا۔ اب جس کے ذہن میں جو سوال ہو کسی بھی قسم کا وہ کر لیں گے۔